السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئی لیسن کے ساتھ آئی ہوں۔ میری لیسن کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو پیپر میں پروفنگ میں اچھی طرح سے تیاری ہو سکے۔ جیسے کہ میں سٹارٹ کرتی ہوں، ہالو کارینہ، جس کو لیٹر لکھا جا رہا ہے اس کا نام کرینہ ہے، اور جو لیٹر لکھ رہا ہے اس کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ ابھی جس کو لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کو کیا لکھا جا رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے eigentlich habe ich Zeit، آخر کار میرے پاس ٹائم آ گیا ہے۔ دیا سو شغائبن، تمہیں لکھنے کا، ایک لیٹر لکھنے کا مجھے ایک ٹائم مل گیا ہے۔ ich hoffe، مجھے امید ہے۔ du hast dich in London schon gut eingelebt، تم لندن میں اچھے طریقے سے آباد ہو۔ und ein paar Freunde gefunden، اور تم نے چند دوست بھی بنائے ہوں گے۔ auch wenn ich es schade finden، جبکہ یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ شادی کہتے ہیں افسوس کو، یا بری چیز، برا ہونا، اس طرح اکثر جرمن میں استعمال کیا شادے، بہت برا ہوا، نقصان، یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہوئے dass wir uns jetzt nur noch in den Semesterferien sehen können، کہ ہم جو ہے وہ صرف اب سیمسٹر کی چھٹیوں میں ہی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ bei mir ist so weit alles klar، میرے لیے سب واضح ہو گیا ہے۔ ich habe dieses Semester einige spannende Seminare belegt، میں نے اس سیمسٹر میں کچھ دلچسپ سیمینارز لیے ہیں۔ und konnte mich in den letzten Woche gut auf den Lernen konzentrieren، اور میں نے پچھلے ہفتے بہت اچھی طرح سے کنسرٹ کی تیاری کی ہے، اور پڑھائی یعنی کہ اچھی طرح سے میں نے اس کو سیکھا ہے۔ اور und rate mal warum، تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ کیوں؟ کوشچن آگے وہ اس طرح کوشچن سے پوچھ رہا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے ich habe mir nach Silvester beim Skifahren das Bein gebrochen und hatte 4 Wochen einen Gips۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا، یہ جو نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے نا اس رات کو، یا نئے سال میں مجھے سکی فاغن کہتے ہیں، جو سکیٹنگ ہم کرتے ہیں نا، برف کے اوپر سکیٹنگ ہوتی ہے، اس طرح سکی فاغن کرتے ہوئے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، جو کہ مجھے 4 ہفتوں سے ایک بینڈیج لگا ہوا ہے۔ an die Uni konnte ich zwar gehen، میں یونیورسٹی جا سکتا ہوں، aber ansonsten war ich die meiste Zeit zu Hause، لیکن مجھے جو ہے نا دوسری طرف زیادہ تر گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے زیادہ ٹائم۔ ٹھیک ہے، آگے پیراگراف ہے seit 5 Wochen bin ich nun wieder ohne Gips، لیکن یہ 5واں ہفتہ جو ہے میں بغیر بینڈیج کے ہوں۔ جو ٹانگ پہ لگائی جاتی ہے نا بینڈیج، جب کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی بازو ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر جو لگائی جائے اس کو گپس کہتے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ zuerst war es komisch، یہ عجیب ہے، weil کیونکہ mein Muskeln schon schwächer geworden waren، کیونکہ میرے مسلز جو ہے نا ٹانگ کے وہ پہلے سے ہی کمزور تھے۔ das hat mich doch etwas schockiert und ich habe beschlossen، اور میں بہت میں جو ہے نا تھوڑا سا شوق میں تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا dass ich nun endlich Sport machen werden، کہ میں صرف آخر تک سپورٹ کر کے ہی رہوں گا، میں آخر تک سپورٹ کو کر کے ہی رہوں گا۔ so wie ich es schon lange vorhatte، جو کہ میں پہلے سے ہی کافی دیر پہلے سے ہی اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو ہارٹن ارادے کو بھی کہتے ہیں، اور اب میں آپ کو اس کے ورڈز میننگ تھوڑے بتا دیتی ہوں۔ اور میں اس لیے ایسے لیسن کو پڑھتی ہوں کہ ایک ورڈ کے ساتھ ہی، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا پورا پیراگراف پڑھ دو تو پھر تو بالکل سمجھ نہیں آتی، ایسے تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن کس ورڈ کے ساتھ کون سا میننگ ٹچ ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پاتے لوگ۔ تو اسی لیے میرے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ میم آپ ایسے پڑھا کریں لیسن کو کہ جس طرح میں نے سٹارٹ بھی کیا کہ eigentlich habe ich Zeit، آخر کار میرے پاس ٹائم تھا، میرے پاس ٹائم ہوا ہے۔
تو آئی گینٹلش آخر کار یعنی کہ میں نے پہلے بولا ہے، تو اس لیے جو لفظ پہلے ہوگا اس کا میں میننگ پہلے کرتی ہوں۔ ایسے تو میں پوری سٹوری پڑھ دوں پر آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کس ورڈ کے ساتھ کون سا اردو میں ساتھ میچ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں جو لفظ پہلے ہوگا اس کا ورڈ پہلے پڑھتی ہوں اور جو لفظ بعد میں ہوتا ہے اس کا بعد میں پڑھتی ہوں۔ تو ایسے ہے کہ میرا پارٹ 2 اب دیکھنے کے لیے آپ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیں، اس کا پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد میں پارٹ 2 کے بعد آپ کو کویسچنز اس کے سامنے لے کر آؤں گی پارٹ 3 میں۔ تو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔